ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں بلکہ جہاد اور نیک نیت ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں اگر ہم جہاد کو دیکھتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو کم فرام، جسے کہتے ہیں نا، مین رولنگ باڈی جو مسلمانوں کی ہو۔ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم رہ رہے ہیں فتنوں کے دور میں، اور اس دور میں بہت سارے اسمال گروپس ہیں، اور ہر شخص اپنے بات سے، اپنے نظر سے، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس طرح کے معاملات سے ڈیل کرنا پڑے تو پہلے آپ کو قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، آپ کو حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو پھر اوتھینٹک اسکالرس کے پاس جا کر باقاعدہ ان سے پوچھنا ہے کہ کون کون سے ایریاز میں جو جہاد اس وقت ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس دور میں رہتے ہوئے جو ایسے کچھ گروپس ہیں جو کہ جہاد کے نام سے بہت زیادہ اور مسائل پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، اور یہ نہ ہو کہ آخرت میں جا کے پتہ چلے آپ کو کہ یہ تو جہاد ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے ایز ینگسٹرز جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ جو اسلام ہے نا لوگوں کو تنگ نظری سکھا رہا ہے، میں کہتی ہوں نہیں، ہمارے ینگسٹرز نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھ لیں تو ان کی یہ تنگ نظری بلکہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں بار بار اس صورت میں کیا آ رہا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع میں نہ پڑو، ڈیوائیڈ نہ ہو، کانفلکٹس کو بڑھاؤ نہ۔ جہاں لگے کانفلکٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے، کروشل کنورسیشنز آنی چاہیے، کروشل اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، بے تحاشا سکلز ہیں کمیونیکیشن کے جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہمیں اس میں کیا بتا دیا گیا، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، لیڈرشپ کو مانو، لیڈرشپ اگر صحیح کام کروا رہی ہے اس کے مطابق جانے کی کوشش کرو، جگہ جگہ فساد نہ پھیلاؤ، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر اور ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اسے چھوڑتا ہے وہ گمراہی پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی جب تنازع ہوتے ہیں، بہت سارے کانفلکٹس آتے ہیں، تو وی گو بیک ٹو آور روٹس۔ روٹ کیا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ تو ہر سچویشن میں یو گو بیک ٹو یور روٹس، اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ نہیں تو دنیا کے حساب سے تو ہر شخص اپنی بات بتاتا ہے اور ہمیں پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، اور ہم اس میں پھر سٹک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس صورت میں ایک اور پرنسپل بھی مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار کر کے رکھو اپنی قوت اور رباط الخیل، ملٹری پاور جو ہے اس کا ڈسپلے کرو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھے کہ ان مسلمانوں کے پاس اتنی پاور ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان سے کیوں ڈر لگتا ہے بہت سے لوگوں کو؟ سوچے کبھی آپ نے اس کے بارے میں؟ نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے، اسی طرح 23 مارچ، یعنی ہم تو بچپن سے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے اور یوز ٹو بی سو ایکسائٹیڈ، اور ہم ایک ایک کمانڈوز کو دیکھتے تھے جب وہ گزرتے تھے، اور جو ایئر کرافٹس ہمارے گزرتے تھے، اور ساری ویپنریز گزرتی تھی۔ اور آج کا زیادہ تر یوتھ اس وقت سویا ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، شکر ہے ایک چھٹی مل گئی ہے۔ یعنی ہم اپنے اندر وہ اسپرٹ بھی نہیں لے کر آتے، ہم پراؤڈ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کتنا کیپیبل بنایا۔ اسی لیے تو پھر ہم جگہ جگہ بیٹھ کر اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا آتا، اور وہ یہ نہیں کر سکتے، اور وہ بیکار ہیں، کیونکہ جو ان کی سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ یا ایھا النبی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے، حسبک اللہ، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کی پیروی کریں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ پریشان، کیونکہ جنگ کا موقع، جہاد کا موقع مشکل موقع ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر ہمیں یہ پتا ہو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو وہ انسان کو بہت پیسفل رکھتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے، یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کے لیے موٹیویٹ کیا جائے۔
یہاں پہ جہاد نہیں کہا، کیونکہ جہاد کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل، اٹموسٹ اسٹرگل. اور بہت سے لوگ آج کے دور میں ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتے ہیں ایکچولی ہم نا جو اپنی ذاتی نفس میں اسٹرگل کرتے ہیں آج کل کا وہ جہاد ہے. بالکل وہ جہاد ہے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی لٹریسی کو بڑھانے کے لیے کہا گیا، وہ بھی ایک جہاد ہے. لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ مومنین کو قتال اس جہاد کی سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے جس میں آپ ایکچوئل جنگ میں جا کر لڑتے ہیں. یہ جو بات ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ مومنوں کو جہاد کے لیے کیا کریں؟ موٹیویٹ کیا جائے، ان کو اس کے لیے ابھارا جائے. لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سرٹن پرنسپلز کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہ بس آپ اٹھے اور آپ نے کہا بس اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے میں نے جہاد کرنا ہے اور اللہ اکبر اور میں جا رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. پورا سمجھ بوجھ کے اور دیکھ کر کہ آپ ان اصولوں کے مطابق جہاد کر رہے ہوں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. اس دور میں تو ہجرت کیا تھی؟ مکہ سے مدینہ، اس کے علاوہ حبشہ میں بھی ہجرت ہوئی تھی. آج کے دور کی ہجرت کیا ہے کہ ہم اپنے غلط کاموں کو چھوڑیں، برائیوں کو چھوڑیں. یعنی اگر آپ نے اپنی کوئی بیڈ ہیبٹ کو ٹھیک کرنا ہے وہ اسی ہجرت کے مطابق ہے. اتنا ہی مشکل کام ہے، اتنی ہی ایفرٹ آپ کو چاہیے ہے. اور پھر وہ جاہدو، جس نے پھر اسٹرگل کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بھی اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ بینگ پروفیشنل ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے میڈیکل ایتھکس کو صحیح طرح پریکٹس کریں، وہاجروا، یہ آپ کی ہجرت ہوگی. اپنی بیڈ ہیبٹس کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر پیشنٹ پریشان ہے، ہم خود تھکے ہوئے ہیں، برن آؤٹ ہے، ہم اسے غصے میں بات کریں، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. وجاہدوا، اٹموسٹ اسٹرگل کرنی ہے کہ میں نے اپنی فیلڈ میں بہت کمپیٹنٹ بننا ہے. صرف ایگزام پاس کرنے نہیں ہے، صرف ٹھپے لگوانے کے پاس جی آگے جاتا جاؤں نہیں. آئی ہیو ٹو پٹ ان مائی بیسٹ ایفرٹ فی سبیل اللہ. جو بھی کام کرے ہر دن کا آغاز کرتے ہوئے سوچیں جتنی تنخواہ، جتنے پیسے مجھے ملنے ہیں وہ تو ملنے ہیں، لیکن لیٹ می پٹ ان دا بیسٹ ایفرٹ. اللہ کی خاطر میں صحیح فیصلے کروں نا، صحیح کام کروں. اور پھر اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ. درجات عند اللہ، ایسے لوگوں کے درجے ہیں اللہ کے پاس. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ فارمولا جو ہے یہ بہت اہم ہے جو کہ سورت کے اختتام پر آتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورت توبہ کی طرف. یہ بھی مدنی سورت ہے، 129 ورسز اس میں ہیں، اور یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک جو ہے اس کے سفر کا پورا جو حال احوال ہے وہ آتا ہے. مختلف گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ معاملات کیا کیے جائیں گے. یعنی جہاد کرنی ہے، جیسے اس وقت جہاد مشرکین مکہ جو کہ بنی اسماعیل تھے ان کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح یہود و نصارہ جو کہ اہل کتاب سے، ان کے ساتھ بھی جہاد ہے. منافقین کے ساتھ بھی اب جہاد کی بات کی گئی ہے. اور جو وہ مسلمان جن کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں ان کے ساتھ بھی جہاد کی بات کی گئی ہے. یعنی باقاعدہ کیٹیگرائز کیا گیا اس صورت میں کہ کون سے افراد جو ہیں ان کے ساتھ اب آپ ہارڈ ہٹنگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ مارے تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ادھر بھی مار سکتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یہ بھی مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نام میں القہار بھی بتاتا ہے، الجبار بھی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ وارن بھی کر دیتا ہے جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے. تو مسلمان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک چیک پہ مارتا ہے تو یو ڈونٹ ٹرن ٹورڈز دیٹ پرسن دا ادر چیک، کہ یہاں بھی مار لو. ہم assertiveness سیکھتے ہیں کہ لک یہاں پہ میری لمٹ ختم ہو چکی ہے. اسی لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس میں اعلان برات ہے. یہاں پہ ڈسکلیمر دیا گیا ہے. بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا. 23 سال ہونے والے ہیں. ہجرت سے پہلے مکی دور ہے، اب مدنی دور ہے، مدنی دور کا اینڈ آ رہا ہے. اتنے سالوں میں اتنا کچھ آپ کو بتایا گیا، اتنے طریقوں سے آپ کو سمجھایا گیا، آپ کو انکلوسیو سوسائٹی رکھا گیا، آپ کو ہر طرح کے اپرچونٹیز دیے گئے. لیکن اب نہیں. اب کیونکہ مدینہ کی اسٹیٹ اس طرح سے اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ گلوبل لیول پہ جا رہی ہے
اور اب ہر شخص کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اسی لیے آغاز میں کیا آ رہا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے اعلان برات ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جو مختلف قسم کی ان کی عہد ہیں، ٹریٹیز ہیں، ان کے بارے میں. تو یہاں پتہ چلے گا کہ مختلف کیٹیگریز تھے لوگوں کے، اور ان کے ساتھ مختلف معاملات کیے گئے. مثلا ان کو 4 منتھ کی وہاں پہ سب کو ڈیڈ لائن دی گئی. ان 4 مہینوں میں آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلے کر لیں. آپ نے مسلمانوں کے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا آپ اس سے نکل کے جانا چاہتے ہیں؟ نکل کے جانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس لینڈ سے چلے جائیں. آپ کو 4 منتھس کا ٹائم دیا جا رہا ہے، امیڈیٹلی کک آؤٹ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح سے جو رہنا چاہتا ہے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ جو کوئی ٹریٹی کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں یہی رہنا چاہتا ہوں لیکن پلیز مجھے پروٹیکشن چاہیے، میں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو ایک طرح کی رولنگز دے دی گئی کہ اچھا آپ اس رولنگ کے مطابق اپنی زندگی یہاں گزاریں گے. وہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹریٹی کو وائلیٹ کیا، اب ان کے ساتھ معاملہ اور طرح سے ہوگا، ان کو ایک جھٹکا دیا جائے گا. ان کے ساتھ معاملات جو ہیں اس طرح سے نہیں ہوں گے جو کہ ٹریٹی کے ساتھ آنر کر کے چل رہے ہیں. کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے ٹریٹی ان کے ساتھ نہیں تھی لیکن وہ آگے انہوں نے پروٹیکشن مانگی تو ان کو پروٹیکشن دی گئی. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے شروع میں وہی بات ہے کہ عہد کیا، اس کو پورا نہیں کیا، پھر ان کو احساس ہوا کہ اس وقت تو مسلمان اب ورلڈ پاور بن چکے ہیں اور ہمیں ان کی بات سن لینی چاہیے. اب انہوں نے آ کے معافی مانگی، توبہ استغفار کی، کچھ نے اسلام قبول کیا. تو وہاں پہ کہا گیا کہ ان پہ شک نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو باتیں نہ سناؤ، ان کو ایکسیپٹ کر لو. تو بہت سی ورائٹی تھی، اور اس کو آپ ڈیٹیل میں جتنا پڑھیں گے آپ امپریس ہوئے بغیر نہیں صورت سے رہ سکتے کہ کس طرح حکمت کے ساتھ جو مسلمانوں نے وہاں پہ تمام معاملات کیے تھے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہی بات ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ 2 باتیں سنتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کا بتایا گیا ہے. فقراء کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، وہ لوگ جو عاملین ہیں، جو اس کا کام کر رہے ہیں، اس کے ورکرز ہیں جو کہ اس زکوٰۃ فنڈ کو کلیکٹ کرتے ہیں پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو ملے گا. پھر دلوں کی نرمی کے لیے ہے، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہے، پھر اگر کسی پہ کوئی قرض ہے بہت بڑا اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ گیا ہے، جیسے آپ دیکھیں ایون کووڈ میں بھی ہوا ہے نا، کچھ لوگ ٹریول کر رہے تھے، کسی ایک جگہ گئے ہیں اور ایک دم فلائٹس بند ہو گئی ہیں، دے گاٹ سٹک. اب وہ وہاں کسی کو جانتے بھی نہیں، رہتے بھی نہیں، وہاں پہ پریشان ہیں، ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں، یا اب ہوٹل بھی نہیں افورڈ کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو اس وقت ہیلپ کر دینا. تو زکوٰۃ کے مصارف کا ہمیں بہت کلیئرٹی سے اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال کی واجبات ادا نہ کرتا ہو، لیکن اس کے گلے میں ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا اور وہ کتاب اللہ سے بھاگے گا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائی ہے، اس سے باز رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. اب آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں تو ابھی آپ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اسی لیے ہم کئی دفعہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، بہت سے کام کرنے کا بتائے گئے ہیں جو ہمیں ٹیم کرتے ہیں. دے ٹیک اس ٹورڈز دیٹ مائنڈ سیٹ کہ ایک وقت آئے گا جب میرے پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوگی اور مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت تم میں سے ہر ایک کے جسم کی ہر ہڈی سے صدقہ واجب ہے. اللہ کی تسبیح کا ہر قول صدقہ ہے، اور اس کی حمد و ثنا کا ہر قول صدقہ ہے، اور اس کی وحدانیت کا ہر قول صدقہ ہے، اور اس کی عظمت کا ہر قول صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور حرام کام سے منع کرنا صدقہ ہے، اور 2 رکعتیں جو دوپہر میں پڑھیں جائیں وہ کافی ہوں گی. یعنی ہمارے لیے کانسیپٹ آف چیریٹی ہے، ویسے بھی چیریٹی ہے کہ ہم اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ دیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں جی پاکٹ منی بھی بہت تھوڑی ہے تو پھر کیا ہے، اذکار کی شکل میں ہم صدقہ دیں. ہم ہر وقت سوچیں کہ مجھے بھی صدقے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پھر یہاں پہ مسلمانوں کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، والمومنون والمومنات، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، مرد بھی عورت بھی، جو بھی بلیورز ہیں، بعضهم اولیاء بعض، دے آر دا گارڈینس آف ون اندر، بعض میں سے ہیں. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. معروف کیا ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی میں بھی صحیح سمجھا جاتا ہے اور قرآن و حدیث اور کسی بھی اور دنیا کے پرنسپل کے مطابق صحیح ہوتا ہے، وہ معروف ہوتا ہے. منکر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ
قرآن و حدیث میں بھی برا سمجھا جاتا ہے اور سوسائٹی کے نارمز کے مطابق بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو وہ ہر بری چیز سے روکتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس پہ لوگوں کو بھی ابھارتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ نماز قائم کیے بغیر نہیں کر سکتے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے کوئی برائی دیکھی اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کی زبان سے بدل دے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ بتایا گیا ہے. ہاتھ سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مار پیٹ شروع کر دیں. سم ٹائم اٹس رائٹنگ سم تھنگ. اور آج کل آپ دیکھیں جو ہم ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کوئی اچھی بات، کسی چیز کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ دس از رانگ، ایک اچھے رسپیکٹیبل طریقے سے یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے. اور اسی طرح سے زبان سے روکنا، وہ بھی بول کر ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز میں ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، اور نہیں تو ہم دل میں برائی کو برا ضرور سمجھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ بھی. اور کیا، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ بہت فرم رہیے. یہ نہیں کہا کہ نرم ہو جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ جہاد ہونے لگے، کسی کے ساتھ سختی ہونے لگے تو وہ سوری 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 سوری. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک پرنسپل سکھایا جا رہا ہے کہ دیٹس اٹ، ایک پیٹرن دیکھنا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک انسان پہلی دفعہ آتا ہے نا اور وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، تو آپ کہتے ہیں دیٹس اوکے، چلیں کوئی بات نہیں، ویل گیو یو مارجن. ٹیچرز بھی یہ کرتے ہیں، پیرنٹس بھی یہ کرتے ہیں. لیکن اب ایک آپ نے پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ایک شخص ہے وہ لگاتار وہی کام کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے دل میں یا اس کے سسٹم میں خرابی ہے. اب اس کو یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے ریپریمانڈ کرنا ہوگا. اگر ریپریمانڈ نے کیا تو پھر اس کے نتائج اس کے لیے بھی برے ہوں گے اور پورے معاشرے کے لیے بھی برے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک کے بارے میں آیات آتی ہیں، اور جنگ تبوک کا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بیزنٹائن امپائر جو تھی، رومن امپائر، وہ بہت بڑی تھی، اور وہ مسلمانوں کے انہوں نے تھریٹ فیل کرنا شروع کیا کہ مسلمان تو اب بہت طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی پوری فوج جمع کی اور انہوں نے ایک مقام پر جمع ہونا شروع کیا کہ اب ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے. مسلمان جو تھے ظاہر ان کے مقابلے میں اب مضبوط تو تھے، لیکن اتنے مضبوط پھر بھی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب صحابہ کرام کو سب کو کہا، یعنی باقی جو ہم دیکھتے ہیں غزوات تھی اس میں ایک قسم کی سلیکٹیو اپروچ ہوتی تھی کہ جو آ سکتا آ جائے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا کہ سب شامل ہوں اور میکسیمم مال اور دولت اس میں ڈالیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا مارکا ہے. مسلمانوں کے لیے امتحان کیا بن گیا؟ اب وہ بہت ویل سیٹلڈ ہو چکے تھے، بہت ان کا نام ہو چکا ہوا تھا، اب ان کی فصل تیار تھی، گرمی تھی، سفر بہت لمبا تھا. اب یہاں پر ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز آنے شروع ہو گئے. کچھ لوگ جو دل میں ان کے نفاق تھا، ان کا ایک اور بیہیویئر تھا. کچھ مسلمان تھے جو سستی کی وجہ سے، یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں نفاق تھا، لیکن جسٹ وہ پروکریسٹینیٹ کر گئے اور انہوں نے بھی کوئی عذر پیش کرنے شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. ایسے ہی موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کہ اپنے تمام گھر کا سامان لے آئے. عمر رضی اللہ عنہ تھے جو اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. عثمان رضی اللہ عنہ جو سامان لائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان کو یہی کافی ہو جائے گا. یعنی ایسے ایسے ہمیں موٹیویشنل یہاں پہ پورا وہ ایونٹس ملتے ہیں کہ کیسے ہوا. اور جو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ بہانہ، یہ عذر، یہ مسئلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے جا رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ مریض تھے یا ان کے پاس سواری نہیں تھی تو ان کو بھی ایگزیمپٹ کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اس کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. بہت مشکل سفر تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے تک انہوں نے دیکھا کہ وہ جو رومن سے وہاں موجود ہی نہیں تھے. ان کو شاید پتا چلا کہ مسلمان بہت اس کے ساتھ قوت کے ساتھ اور بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ گھبرا گئے اور وہ واپس چلے گئے. جب مسلمان واپس آتے ہیں تو وہاں پر اب کیا ہے، جو لوگ نہیں گئے تھے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سب سے پوچھا جائے. سب سے پوچھا گیا، ہاں بھی بتائیں، لائن آ رہی ہے کھڑی ہوئی، آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں کیا وجہ تھی. کسی نے کہا میں بیمار تھا، کسی نے کہا میں مال نہیں تھا، کسی نے کچھ، کوئی منافق تھا، کوئی سچا مومن تھا، کوئی واقعی مجبور تھا. نیتیں تو اللہ کو پتہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے. اور ایک صحابی تھے اس میں، بلکہ 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے، اس میں کعب بن مالک تھے
جن کی واقعہ بہت مشہور آتا ہے اور انہی آیات میں اس صورت میں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے تفسیر میں. اٹس اے لانگ سٹوری. لیکن ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ پہلے سستی کی وجہ سے رکے. سستی کے بعد وہ سوچتے رہے میں ابھی چلا جاؤں گا، میں ابھی چلا جاؤں گا، میں راستے میں انہیں جوائن کر لوں گا. کرتے 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 ڈیلے ہو گیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو ان کے دل میں اتنا گلٹ تھا کہ میں کیوں نہیں گیا. اور ان کو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم بہانے کریں، تم بھی بہانے کر دو. لیکن جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے بہانہ نہیں کیا. انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں آسانی سے جا سکتا تھا، میں سب کچھ کر سکتا تھا، بس میں نہیں کر سکا. اور آپ سوچیں وہ جتنے لوگوں نے بہانے کی، ایکسکیوزز کی، ان سب کو چھوڑ دیا گیا. اور انہوں نے جب سچ بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا بالکل کمپلیٹ بائیکاٹ ہوگا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. ہفتوں اور یہ سلسلہ چلا. بیوی سے بھی الگ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جواب نہیں آتا تھا. میں اس قدر مزری میں تھا کہ میں نے سچ بولا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور آخر میں ان کی برات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی. یعنی اٹ از سچ اے موٹیویشنل اسٹوری ٹو ریڈ. اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیں ایمان کی کیفیت کیسی تھی. اور اس پہ جب بتایا گیا ان کو تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. پھر یہاں بات ہوتی ہے والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ہائی اچیورز ہیں. من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، جو اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، بہت ایکسلنس کے لیول پہ وہ اپنے اعمال کو لے کے چلتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَعَدَّ لَهُمْ جنات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات تیار کیے ہیں اور ان کی بہت ہی بڑی الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد مومنوں کا ذکر آتا ہے سورت کے اختتام کی طرف، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں نے تو اللہ کے ساتھ بارگین کر لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مال، یہ میری جان، یہ میرا اسکل، مجھے جنت چاہیے. اور اسی لیے جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. اور ان کے کاموں کی ڈیٹیل کیا آتی ہے یہ دیکھ لیں. الطائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری. یہ وہ کرنے والے کام ہیں جب ہم کہتے ہیں آئی ہیو میڈ اے بارگین ود اللہ تعالیٰ، بس میں نے تو سودا کر لیا. تو پھر ان کاموں کو کرتے چلے جانا ہے جو کہ سورۃ توبہ میں آتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں پھر ایک اور فارمولے پہ بھی کام کرنا ہوگا. جب ہمیں مدد چاہیے، جب ہم سٹک ہوتے ہیں، جب ہم سے سچویشنز نہیں ہینڈل ہو رہی ہوتی، تو ہم نے یہ دعا مانگنی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کافی ہے اللہ مجھے، نہیں کوئی الہ مگر وہی. علیہ توکلت، میں نے صرف اسی پہ بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو جب ہم ایسی دعائیں بھی کریں گے، اپنے کردار کو بھی ایسا بنائیں گے، تو پھر ہی ہم نے وہ بارگین اچھی طرح کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.